نعرہ حیدری۔ بس قبلہ تشریف لا چکے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، کسی بھی لمحے میں یہاں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سہیل شاہ کے کلام سے محظوظ ہوں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری دنیا میں عزاداروں کی حفظ و امان کے لیے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام گزشتگان کے لیے اور بالخصوص جس مومن مومنات کی ایصال ثواب بلندی درجات کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات دیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا حضور دو شعر پڑھتا ہوں، بس جیسے ہی مولانا صاحب آئیں گے ان کو نمبر دے دیا جائے گا، کیونکہ آقا کو آگے کہیں مجلس پڑھنی ہے، تو دو شعر میں ضرور ایصال ثواب کے مجلس میں جو پڑھتا ہوں میں پیش کرتا ہوں حضور۔ جو پیچھے والے لوگ ہیں میں ان سے زیادہ توقع رکھتا ہوں اپنے لیے دعاؤں کے لیے، آگے والے لوگ تو ہمیشہ دعائیں دیتے ہی ہیں، پیچھے والے بھی دیتے ہیں دعائیں لیکن وہ مجھے سنائی نہیں دیتی، دور ہوتے ہیں، تو اگر دعائیں دیں گے تو خدا سلامت رکھے۔ میں دو اشعار پیش کرتا ہوں حضور۔ کربلا تیرے پرستا نہیں مر سکتے، کربلا تیرے پرستا نہیں مر سکتے۔ مولانا صاحب تشریف لے آئے، مولانا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب، مولا ان کو حفظ و امان عطا فرمائے، اور ان کے جو بیانات ہیں میں اکثر سوشل میڈیا پر ان کے بیانات سنتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ جو اچھی بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیے۔ قبلہ بہت ہی اختصار سے انشاءاللہ، چونکہ آپ کو مجھے پتا ہے کہیں مجلس آگے بھی پڑھنی ہے، تو یہ دو شعر سن کے صرف 5 اشعار ایک سلام سے میں پڑھتا ہوں۔ کربلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے، موت سے شے کے عزادار نہیں مر سکتے، موت سے شے کے عزادار نہیں مر سکتے۔ آج بھی غر سے یہ صدا آتی ہے، جسم مر سکتے ہیں کردار نہیں مر سکتے، موت سے شے کے عزادار نہیں مر سکتے۔ حضور ایک سلام سے اشارہ دیا کرتا ہوں، اس میں میں اپنے بزرگ حضرت سچے بھائی کو ان کے لہن اور لہجے کی وسیلے سے اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں، اور زمین ہے میر انیس کی، بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بو ترابیوں کو ہے خاک شفا پسند۔ چند سادہ سے اشعار شامل میں پیش کرتا ہوں۔ دل ہے نجف پسند تو جان کربلا پسند، دل
جان کربلا پسند روزے ازل سے ہے یہی آب و ہوا پسند روزے ازل سے ہے یہی آب و ہوا پسند ہم انتہا پسندی کے قائل نہیں جناب شعر پڑھتا ہوں حضور ہم انتہا پسندی کے قائل نہیں جناب لیکن علی کے عشق میں ہے انتہا پسند لیکن علی کے عشق میں ہے انتہا پسند آتے ہیں عرش چھوڑ کے مجلس میں جا بجا آتے ہیں عرش چھوڑ کے مجلس میں جا بجا کتنا ہے عرش والوں کو فرش عذاب پسند کتنا ہے عرش والوں کو فرش عذاب پسند شعر پڑھتا ہوں اہل حدیث اس کو بھلا کیسے مان لوں اہل حدیث اس کو بھلا کیسے مان لوں جس کو نہیں ہے ذکر حدیث کے ساتھ جس کو نہیں ہے ذکر حدیث کے ساتھ جس کو نہیں ہے ذکر حدیث کے ساتھ پسند جس کو نہیں ہے ذکر حدیث کے ساتھ پسند ہم ہیں شفا نصیب شفاعت نصیب بھی ہم ہیں شفا نصیب شفاعت نصیب بھی ہم خاکیوں کو یوں بھی ہے خاک شفا ہم خاکیوں کو یوں بھی ہے خاک شفا پسند حاجی کو تو پسند ہے کعبے کو دیکھنا حاجی کو تو پسند ہے کعبے کو دیکھنا کعبے کو ہے زیارت قرب و بلا کعبے کو ہے زیارت
زیارت کرب و بلا پسند. بس آخری شعر حضور, اور مجھے یقین ہے داد نہیں ملے گی اس پر, اور تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. اللہ برکت بھی عطا فرمائے. میں شعر پڑھتا ہوں. ذکر غم حسین کی اجرت نہ مانگیے, ذکر غم حسین کی اجرت نہ مانگیے, یہ بات تو بطول کو سخت ناپسند, یہ بات تو بطول کو ہے سخت ناپسند. دنیا کو کیا پسند ہے پرواہ نہیں سہیل, دنیا کو کیا پسند ہے پرواہ نہیں سہیل, بس ہدیہ سخن یہ کرے فاطمہ پسند, بس ہدیہ سخن یہ کریں فاطمہ پسند. سامعین محترم, شاعر ولایت تھوڑا سا بڑھائیں. شہنشاہ لہن جناب سید سہیل شاہ صاحب آپ کی محراب سماعت میں اذان ولایت پیش فرما رہے تھے, اذان سخن پیش فرما رہے تھے. شہزادی آپ سے راضی رہیں, اس نوکری کو, اس ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں. بس ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت امیر المومنین مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام اور برائے بلندی درجات یعنی مرحوم علی اطہر رضوی کا 40واں 20 رمضان المبارک 31 مارچ بروز اتوار شام 4:30 بجے اسی امام بارگاہ جعفر طیار سوسائٹی میں منعقد ہوگا. جناب مرحوم مغفور علی اطہر رضوی ابن الحاج گوہر رضوی کی مجلس چہلم اسی امام بارگاہ میں 20 رمضان المبارک ٹھیک 4:30 بجے مجلس شروع ہوگی. آپ تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے, اور 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے لیے آپ دست دعا طلب فرمائیں. میں مرحومین کے نام لے رہا ہوں. مرحوم مغفور الحاج علی گوہر, سید محمد رضا نقوی, علی عابد رضوی, امیر حسن علی اطہر, اشرف عباس, نجمہ خاتون, روزینہ حسنین, سریہ بانو اور افشاں اطہر جعفری کو اس ثواب میں شامل کر لیں. ثواب الفاتحہ. اور محمد و آل محمد بلندر نعرہ صلوات. اچھا دیکھیں, دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. مجھے معلوم ہے قبلہ کو یہاں سے دوسری جگہ پہ جانا ہے. اگر یہ جو گیپ خالی ہو گیا, اگر ناگوار نہ گزر رہا ہو تو تھوڑا سا بڑھ جائیے. ذرا مل کے نعرہ تکبیر, شاباش, تھوڑا سا بولے یار مل کے نعرہ رسالت, تھوڑا سا بولے مل کے نعرہ حیدری. ایک مطلب اور 2 شعر حاضر کرتا ہوں قبلہ. ابھی میرے ایک بھائی نے کہا کہ اطہر بھائی آپ کو اتنے سارے شعر یاد کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مثل مہتاب پھرا رہتا ہوں میں تاروں میں, میری ہر شام گزرتی ہے عزاداروں میں, تو کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جاتا ہے. کئی صدیوں سے روکا جا رہا ہے, کچھ کہنے جا رہا ہوں کہ کئی صدیوں سے روکا جا رہا ہے. ارے غم شائع ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. کئی صدیوں سے روکا جا رہا ہے, غم شائع ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. جلوس ماتم شبیر نکلا, ارے ہر ایک کا ظرف تولا جا رہا ہے. کہاں بیٹھے ہو یار, کہاں بیٹھے ہو یار. جلوس ماتم شبیر نکلا, ہر ایک کا ظرف تولا جا رہا ہے. ارے مقصر اس لیے مجلس سے ہے دور, یہاں شجروں کو پرکھا جا رہا ہے. ایسے نہیں, مل کے
بس ایک شعر پہنچانا ہے کہ مقصر اس لیے بھائی قبلہ مقصر اس لیے ارے مجلس سے ہے دور کہ یہاں شجروں کو پرکھا جا رہا ہے، ارے میرا سینہ میرا خون اور میرے ہاتھ، میرا سینہ میرا خون اور میرے ہاتھ، ارے تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ بسط ادب بسط خلوص بسط احترام حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں مملکت ولایت کے ایک نامور خطیب، نامور عالم دین، عالمی اسکالر، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمیل مہدی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ چاہے تو استقبال ایسے کر لیں، مل کے نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ رسالت۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم الحاج علی گوہر، سید محمد رضا نقوی، علی عابد، امیر حسن، علی اطہر، اشرف عباس، نجمہ خاتون، روزینہ حسین، سریہ بانو اور ہمارے محترم اطہر جعفری صاحب کی اہلیہ مرحوم آفشا اطہر جعفری، تمام ارواح مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد وعلى محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نعرہ صلوات ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے علی ابن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے۔ یہ خود حدیث معصوم کا جملہ ہے۔ در حقیقت حضور مکرم نے یہ اہتمام فرمایا کہ ہر وہ شے کہ جو مسلمانوں کی نگاہ میں عظمت اور مقام رکھتی تھی اس کی فضیلت کو جوڑ دیا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ فرمایا کہ شب قدر کو باقی راتوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے
جیسے علی کو باقی انسانوں پر حاصل ہے، قرآن کو باقی کتابوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے علی کو باقی انسانوں پر حاصل ہے، رمضان کو ویسی فضیلت حاصل ہے باقی مہینوں پر جیسے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو باقی۔ تو غور فرمائیے گا کہ جو کچھ فضیلت کا معیار تھا حضور نے اسے متصل کر دیا ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ گویا حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مومن کے دل میں علی کو آباد کر کے ہر مومن کے دل کو کعبہ بنا دیا۔ مل کے صلوات بھیجیں نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ بہت مختصر سا وقت ہے، بس ایصال ثواب کے لیے کچھ مولا کا ذکر ہو جائے، مرحومین تک ایصال ثواب ہو جائے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے مرحومین ہمیں اپنے مرحومین کی ایصال ثواب پر ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ خود ایک سعادت ہے۔ ابھی ہمارے محترم اطہر بھائی وہ کچھ شاعری پڑھ رہے تھے، محترم سہیل شاہ صاحب بھی اپنا کلام پڑھ رہے تھے، مجھے فارسی کے کچھ اشعار یاد آ گئے۔ ایک فارسی کے بڑے شاعر گزرے ہیں عبد الشمس نیشا پوری کاتبی، اور ان کے اشعار وہ ہیں کہ جو علامہ شوستری نے خصائص الحسینیہ میں ان کے اشعار کو نقل کیا۔ تو میں نے بھی کیا عرض کیا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مومن کے دل میں علی کو آباد کر کے اسے کعبہ بنا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے دل سخن ز دست و دل بو تراب کن، آباد ساز کعبے و خیبر خراب کن۔ اے میرے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اے دل اپنے دل میں تو علی کو ایسے آباد کر، اے دل سخن ز دست و دل بو تراب کن۔ اچھا، ان کی کتاب کا نام ہے در خلوت علی، خلوت جانتے ہیں نا، بڑا حسین نام ہے یہ، یعنی علی کے ساتھ تنہائی میں۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اے دل علی کے دل کی بات کر اور اپنے دل میں علی کو ایسے آباد کر کہ آباد ساز کعبے و خیبر خراب کن۔ اپنے دل میں علی کو آباد کر کے کعبہ بسا لے اور علی کے دشمن کو دل سے نکال کر علی کے دشمن کا خیبر اکھاڑ دے۔ آباد ساز کعبے و خیبر خراب کن، کبھی کبھی فارسی کا شعر بھی سن لیا کیجیے، آباد ساز کعبے و خیبر خراب کن۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، میں ان دو فکروں پر خاص طور پر چاہتا ہوں، اگر یہ پہنچ گئے تو گویا آج کی مجلس کا جو عنوان ہے نا وہ پہنچ جائے گا اور پورا مقصد پہنچ جائے گا۔ تو مومن کے دل میں تو علی آباد ہے۔ اب دیکھو، علی اس ذات والا صفات کا نام ہے، اس مظہر کبریا کا نام ہے کہ اگر علی دل میں ہے تو علی کی محبت میں خاص نیت کے ساتھ سو جاؤ تو سونا بھی عبادت ہے۔ علی کے بغض میں نمازیں پڑھتے رہو تو نماز پڑھنا بھی عذاب و لعنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تسبیح خارجی، آگے وہ کہتے ہیں تسبیح خارجی، خارجی دشمن علی، تسبیح خارجی کے نہ در ذکر حیدر است۔ وہ تسبیح جو خارجی کے ہاتھ میں ہے نا، جس میں علی کا ذکر نہیں ہے، کہتے ہیں اس کو تسبیح نہ سمجھنا۔ تسبیح خارجی کے در ذکر حیدر، کہ تسبیح خارجی کے در ذکر حیدر نیست، فرماتے ہیں کہ در گردن سگان جہنم طلاب کن۔ اب پورا پھر سے سننا کہ اپنے دل میں علی کو آباد کر دے اور علی کے دشمن کا خیبر اکھاڑ دے، اور وہ تسبیح کے جو خارجی کے ہاتھ میں ہے نا وہ تسبیح نہیں ہے، اس تسبیح کے دانوں کو ایک طرف کر دے، اس کا جو دھاگا بن جائے اسے جہنم کے کتوں کی گردن میں ڈال کر پٹا بنا کر کھینچ لے اسے۔ اچھا، اب ذرا غور کرنا کہ خود مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یبالی لناسب، ناسبی کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ صلی ام زنا، نماز پڑھے یا فعل حرام کرے، ساما ام سرقہ، روزہ رکھے چوری کرے، اللہ تعالیٰ سب کو برابر لکھ رہا ہے۔ جس کے دل میں بغض علی، بغض علی کے ساتھ روزہ بھی رکھو گے تو چوری لکھی جائے گی، بغض علی کے ساتھ نماز بھی پڑھو گے تو حرام لکھا جائے گا۔ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ اور اگر علی کی محبت کے ساتھ ہے تو پھر اللہ یہ کرم کر دے گا کہ اگر سچی توبہ کر دی نا تو اللہ فقط توبہ سے گناہ معاف نہیں کرے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اللہ۔ سورہ فرقان کی آیت ہے یہ
اچھا جیسے اس پہ یقین نہ ہو تو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. جب نئی نئی شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو بہت سو کو پینے پلانے کا پہلے سے شوق تھا اور وہ چھپ چھپ کر اپنے مختلف جاموں میں شراب لے کر گھوما کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک بڑا نام ہے بہرحال، تو ان کے جام میں کچھ تھا اور مٹکے میں لے کے کچھ جا رہے تھے. تو حضور مکرم سامنے سے تشریف لا رہے تھے تو ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ نہ لیں، تو ایک طرف چھپ کے کھڑے ہو گئے. تو جیسے ہی وہ چھپ کے کھڑے ہوئے تو حضور نے کہا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ اب حضور ستار العیوب کے نمائندے ہیں، وہ عیب چھپاتے ہیں، حضور کبھی بھی عیب ظاہر نہیں کرتے حضور. اور ہم سے بھی کہا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق ایسے اپناؤ کہ خبردار دوسروں کا عیب ظاہر نہ کرو. تو حضور نے کسی خاص مقصد سے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بس کچھ ہے. بتلا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ اب وہ نہیں بتلا رہا تو حضور نے کہا کھولو. تو جیسے اس کو کھولا نا، اس نے دل میں اس وقت نیت کی کہ پروردگار تو اس وقت میری عزت کو بچا لے، تو آئندہ میں زندگی بھر یہ نجس مشروب نہیں پیوں گا. تو جیسے اس کو کھولا گیا تو شراب نہیں تھی، سرکہ تھا. تو وہ حیرت سے دیکھتا رہا کہ اس میں سرکہ کیسے؟ تو حضور نے کہا کہ اب سچ بتا کہ اس میں کیا تھا. کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں جو بہرحال لے کے جا رہا تھا تو اس میں تو یہ نجس مشروب تھا، شراب تھی، لیکن بہرحال آپ نے عزت رکھی اور کرم یہ اللہ کا ہوا کہ اب جب اس کو کھولا گیا تو شراب نہیں سرکہ ہے. تو حضور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہے، سورہ فرقان کی آیت پڑھی، فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. دیکھو جس طریقے سے اس کی شراب سرکے میں بدل گئی ہے نا، اگر دل میں محبت علی رکھو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. مل کے صلوات دے نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہ اکبر. یہ میرے مومن بھائی مجلس میں ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور خاص کیفیت میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں، اور کتنی یہ علی کے عشق کی دیوانگی ہے. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. اچھا وجہ بتاؤں کیوں؟ اب دیکھیں اس وجہ میں اور آپ سب شامل ہیں، بولو گے تو لطف آئے گا. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. کیوں؟ غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا. ہے میرے ساتھ؟ آپ دو میں سے اور چلیں گے میرے ساتھ. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا ہے. فراز دار پر میسم ہے اب تلک موجود. بھائی فراز دار پر میسم ہے اب تلک موجود کہ جیسے ماں کی گود سے بچہ نہیں اترتا. تو یہ وہ ذکر حیدر کرار کی خلقی ہے. سبحان اللہ. تو جب اگر علی کی محبت کے ساتھ جاؤ گے، جو واجبات ہیں اس کی انجام دہی بھی واجب ہے، محرمات سے بچنا بھی واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم یہ کرتا ہے کہ پھر علی کی محبت کے ساتھ آئے ہو نا تو ان گناہوں کو وہ معاف نہیں کرتا، فقط گناہوں کو یعنی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے اللہ. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 پڑھ رہا ہوں اپنی خدمت میں میرے ساتھ آپ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ سیئات کو اللہ حسنات میں بدل دے گا. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اس ممبر سے اس بات کو پڑھا ہے نہیں پڑھا، میرے خیال میں نہیں پڑھا، اور اگر بات آپ تک پہنچی بھی ہے تو 2 لمحے کے لیے معذرت، ورنہ انشاءاللہ بات آپ تک اور ایک خاص کیفیت میں پہنچانا چاہتا ہوں. جب نادر شاہ نے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں آ کر یہ نیت کی تھی کہ میں آگے جا رہا ہوں، اگر میں جنگ میں فتح یاب ہو گیا تو واپس آ کر علی بن ابی طالب کا حرم بنواؤں گا، اور اس کی نیت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے معمول کے مطابق شراب مانگی تھی اس مقام پر. تو اسے سمجھایا گیا کہ جناب آپ جس مقام پر ہیں یہ یطہرکم تطہیرا کے وارث کی سرزمین ہے، یہاں پر کوئی نجس مشروب نہیں پی سکتا. تو بہرحال اس نے جب وہ مشروب مانگا تو اس نے پینے لگا تو دیکھا کہ شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے. دوسری دفعہ یہ ہوا، تیسری دفعہ یہ ہوا، اس نے کہا کون دفن ہے یہاں کا؟ نفس رسول علی بن ابی طالب.
تو آیا مولا علیہ السلام کے حرم میں احترام کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ علی آپ کی عظمت آج میرے دل میں اس طرح سے واضح ہو گئی ہے کہ میں یہاں نجس مشروب پینا چاہتا تھا لیکن میں نہیں پی پایا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طہارت اتنی بلند ہے. تو اب میں آگے جا رہا ہوں, اگر مجھے جنگ سے فتح ہوئی تو آؤں گا اور اپنے امکان کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے حرم میں سے جو کچھ ہو سکے گا میں وہ تعمیر کرواؤں گا. اور وہ واپس آیا اور اس نے وہ حرم کو تعمیر کروایا پھر, کیونکہ اس کو فتح ہوئی, مولا علی کے نام سے فتح ہوئی. جب واپس آیا تو اس نے جب وہ تعمیر کروایا تو ذرا غور کیجئے گا کیسے اللہ سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. بس آج کا موضوع یہی ہے, مولا علی السلام کے صدقے. تو جب اس نے بنوا لیا نا پورا, تو ایک وزیر تھا کہ جس نے اس کو یہ ہدایت کی تھی کہ دیکھیں یہ مولا علی کی سرزمین ہے, مولا علی کا حرم ہے, لہذا اس کے ذہن میں اس وزیر کی بھی عظمت و اہمیت تھی. تو جب اس نے صدر دروازہ بنوانے لگا تو اس وزیر سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتلانا کہ کیا لکھوں یہاں پر. تو وزیر نے کہا حضرت آپ اپنا چاہے تو نام لکھ دیں, بادشاہ جب بنواتے ہیں کچھ تو اپنا نام لکھتے ہیں یہاں پر تختی پر, البتہ کچھ ہوتے ہیں جو فقط نام ہی کی خاطر تختی لگواتے ہیں. ہارون رشید نے ایک مسجد بنوائی تاکہ تختی لگ جائے, اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا تو بہلول نے اپنے نام کی تختی لگا دی. تو جب تقریب رونمائی ہوئی تو پتہ چلا کہ ہارون رشید کا نام نہیں بہلول کا نام نکل. تو سیخ باؤ کس نے کہا کہ بہلول کا نام کس نے لکھا, تو بہلول نے کہا کہ بس سمجھ میں آ گیا کہ نام کے لیے لگوائی تھی, اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی تو نے. تو بہت سے لوگ سے فقط نام کی خاطر کام. تو وزیر نے کہا حضرت آپ اپنا نام لکھوانا چاہے نام لکھوا دیں. کہا نہیں دیکھو نام تو کیا چھوڑو, میرا نام نہیں, یہ تو علی کا حرم ہے, تو میرا نام تو یہاں پہ کوئی جچتا نہیں. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ یہاں پر علی بن ابی طالب کا حرم ہے تو ایک خاص آیت لکھ دو یہاں پر, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. رمضان کا مہینہ قرآن ہے نا, ید اللہ فوق ایدیہم. دیکھو میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بار بار عتبات عالیات کی زیارت نصیب فرما انشاءاللہ. جب وہاں پر پہنچے تو نجف اشرف میں خاص جا کر دیکھیے گا فقط علی بن ابی طالب کا گنبد ہے, کہ علی کے گنبد کے اوپر آج تک وہ پنجہ بنا ہوا ہے اور یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, جو اسی واقعے کی یاد ہے. حتیٰ کربلا کے گنبد پر آیت نہیں لکھی ہوئی, کازمین میں نہیں ہے, سامرہ میں نہیں ہے, فقط نجف اشرف میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گنبد پر یہ جو پنجہ بنا ہوا ہے گویا ایک ہاتھ, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. اس نے وہ آیت لکھوائی, بہت توجہ رکھیے گا. ہوا یہ کہ وہ جو وزیر جس نے خدمت کی تھی نا اس نام کی, کہ اس نے نادر شاہ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ کس کا حرم ہے, بس مولا نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا کہ اللہ جانے کیا ہوا کہ انہی چند دنوں میں اس کی روح نکل کے جان چلا گیا دنیا سے. اور اس کے بعد پھر مولا علیہ السلام نے اس کو اعزاز دیا کہ وہیں پر نجف اشرف میں علی کے حرم میں دفن ہوا, اور اس کی قبر پر یہ 4 مصرے لکھے گئے کہ در خاک ندیم آسودے بے خواب, اے علی کے چاہنے والے تو نجف کی خاک میں سکون کے ساتھ سو جا, کہ اندیشے مکن دے پرسش روز حساب, اب تو حساب اور کتاب کی پرواہ نہیں کرنا, اس لیے کہ علی بن ابی طالب کے ساتھ تو سو رہا ہے, تو اب حساب کتاب کس لیے پرواہ نہ کرنا کہ در جائی کے بدل شود سرکے بے مائی نام, البتے گناہ شود مبدل بے ثواب. اے علی کے چاہنے والے نجف کی خاک میں سکون کے ساتھ سو جا اور حساب کتاب کی فکر نہ کر. آپ کے ذہن میں اگر ایک سوال آیا ہو کہ جب علی کے ساتھ کوئی سو جائے تو پھر حساب کتاب کی پرواہ نہ ہو, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اب میں کیا کروں, ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے ہو, بار خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے ہو, اور جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا, جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا, دفن چاہے نظر قبر مصطفیٰ ہوتا ہے ہو. سب سے پہلے ولایت پر ہو تو پھر یہ مل کے صلوات اللہم صلی علی قدر خاک.
کسی پہ بھی طاری ہو جائے، کسی پہ بھی کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی وجہ طاری ہو جائے۔ دیکھو موت کے وقت کی تو بات یہی ہے جو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، یہ سال ثواب کے مجلس ہے۔ ابھی تبرک تقسیم ہو اور آپ تبرک چکھ لیجئے تو آپ ختم ہو گئے، تبرک ختم ہو جائے گا۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں کچھ، قرآن کی اس لطافت کو سمجھیے گا۔ علامہ طباطبائی نے اسے لکھا ہے، دیکھیں تبرک آپ نے چکھ لیا تو تبرک ختم ہو گیا، جس کو چکھ لیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اب موت ختم۔ اس کی تعبیر یہ ہے، آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، نفس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اب موت ختم۔ اوہ آپ کے لئے کہہ رہا ہوں کوئی جملہ، ہاں موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے بھائی وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے۔ خاص طور پر مولائیوں کے نام، وہ تو مرتا نہیں موت ہی مر جاتی ہے، وہ تو مرتا نہیں موت ہی مر جاتی ہے، اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ بھائی موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ تو اس کی قبر پر لکھا گیا، در خاک ندیم آسودے بے خواب، اندیشے مکن دے پرسش روز حساب۔ اے علی کے چاہنے والے تو نجف کی خاک میں سکون کے ساتھ سو جا، اور اب حساب کتاب کی پرواہ نہ کر۔ کیوں؟ اس لئے کہ جائی کے بدل شود سرکے میں معینہ، واقع ذہن میں نا، جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب، اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیئات کو حسنات میں بدل دے گا اس ایک خالص شرط کے ساتھ کہ امیر المومنین کی ولایت کو خالص رکھو۔ دیکھو میٹرک کی کتاب میں اسلامیات میں ایک حدیث سب نے پڑھی ہوئی ہے کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن حدیث فقط یہ نہیں کہ من غش فلیس منا، ایک حدیث ہے امام موسیٰ کاظم اسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، یہ بھی حدیث ہے، جو ہم اہل بیت کی فضیلت میں ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نا سنیے آپ نے بات، اہل بیت کی فضیلت میں ملاوٹ نہ کرو، جو اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہے وہ ان سے مخصوص ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب کتنی القاب تھے کہ جو تاریخ میں چوری ہو گئے، کتنی ہے، تو یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں ملا دینا۔ بات واضح؟ تو دیکھو نہ مقصر بنو نہ غالی بنو، صراط مستقیم پر مومن بنو۔ غالی وہ ہو کہ جو نعوذ باللہ علی کو رب کہے، وہ اس نے غلو کر دیا، اس لئے کہ مولا نے خود منع فرمایا، 13 حدیثیں منع فرمائی جس میں منع فرمایا کہ دیکھو نزحون عن ربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے تنزیح کرو، ہمیں نیچے رکھو۔ اب اگر کوئی لغوی طور پر بحث کرنا چاہے کہ جناب قرآن میں والدین کو بھی رب کا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو اتنی عربی تو میں نے بھی پڑھ رکھی ہے میرے بھائی، یہ آیت تو مجھے بھی آتی ہے، تو میں کچھ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ جب آپ والدین کے لیے کہتے ہیں نا، اور اس میں بھی اضافت کے ساتھ ہے ربیانی، مطلق رب نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ بعض احباب محبت میں حضرت عبد المطلب کا وہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ابرہہ سے کہا کہ انا رب الابل وان للبیت ربا، میں اونٹوں کا رب ہوں اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے، تو وہاں بھی جو انہوں نے فرمایا انا رب الابل، مطلق نہیں کہا کہ میں رب ہوں، رب الابل اونٹوں کا رب، جہاں اضافت کے ساتھ ہو وہاں کیفیت کچھ اور ہے، جہاں مطلق علی کے ساتھ فقط اگر رب کو مطلق، اس میں کیفیت کچھ اور ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جہاں امام نے منع فرما دیا نا، پتہ کیوں؟ اس لئے کہ والدین کو اگر کوئی رب بیانی بھی کہہ دے نا تو اس سے رب ہونے کا شبہ نہیں آتا، لیکن اگر علی کو کوئی براہ راست مطلق رب کہے، اب دیکھیں آپ کو اچھا لگے برا لگے، میں نے بات چھیڑ دی یہاں پر، میری زبان پر آ گئی، کوئی پلان بھی نہیں تھا لیکن بات آ گئی زبان پر۔ اب میں کیا عرض کروں، ایک انسان کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ بار بار اس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو علی خدا نہیں۔
بھئی اللہ کی توحید کا بیان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی خدا نہیں. ایک انسان کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی. جناب مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ چند مصرے یاد آ گئے. حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لے گئے جب, تو رجس پڑھی انہوں نے, تو رجس میں انہوں نے فضائل کا بیان لکھا ہے کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. بھائی اس شہزادی کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا نام ان کے دادا کے نام پر ہے, اور جن کا چہرہ رسول اللہ کا چہرہ ہے. تو اب تشبیہ سننا, ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. اس سے بہتر تشبیہ میں نے نہیں پڑھی کہیں پر شہزادے کے چہرے اقدس کے لیے اور ان پسینے کے قطروں کے لیے. کہتے ہیں ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے, اور سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. شہزادے کا چہرہ چاند کی طرح ہے, اس پہ جو پسینے کے قطرے ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے, اور حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. یا غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے, یا غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. کیا ہے رتبہ؟ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم, اللہ نہیں ہیں. جو بات ہو رہی ہے دیکھو, اللہ کے بندے ہیں, پہلے مصرے میں غلوف کی نفی ہے, دوسرے مصرے میں تقصیر کی نفی ہے. میرا ساتھ اگر آپ دے سکیں, اللہ کے بندے ہیں, میرے ساتھ بولنا, اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ, اللہ کے بندے ہیں ہم, اللہ نہیں ہیں بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہے. آئے 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 مل یو اپنا عقیدہ صحیح رکھو. تو عزیزوں, اور پھر جو حیدر کی ولایت پر آ جائے تو دیکھو, پھر حیدر کو مانو تو حیدر کی بھی مانو. بس آخری فکروں پر آ گیا. آپ احباب جانتے ہیں کہ ایک اور مقام پر خدمت کے لیے جانا ہے, اس لیے زیادہ وقت نہیں کہ میں, ورنہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اور رہ جاتا, لیکن بہرحال پھر کبھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. وہاں تک مومنین تشریف فرمائے. تو نہج البلاغہ سے خطبہ سننا چاہو گے مولا علی علیہ السلام کا. اچھا, خطبہ بھی وہ دیا اس وقت کہ جب مولا قبرستان سے گزر رہے تھے. ایصال ثواب کی مجلس ہے, مولا قبرستان سے گزر رہے تھے, ان کے اصحاب ساتھ میں تھے, صفین سے واپس آ رہے تھے, اور واپس آتے آتے اپنے اصحاب کو روک دیا مولا نے. اور علی کے اس خطبے کی لطافت یہ ہے کہ زندوں سے بات نہیں کی, مردوں سے بات کی. یہ علی یہ ہے کہ جو قبروں کو دیکھ کے خطبہ دے, اور فرمائے کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ, یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ, انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق, فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. علی بول رہے ہیں, لسان اللہ ناطق, اللہ کی بولتی ہوئی زبان. آئے آئے آئے, جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مطہر سے صادر ہو, بس سمجھ لو عین مشیت پروردگار ہے. یہ ہے لسان اللہ کا مطلب, عین مشیت پروردگار. علی کہتے ہیں اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والے, قبر والوں سے کہہ رہے ہیں. دیکھو سننے کے لائق بات ہے ابھی. اچھا, یہ خطبہ علی ہم سے بھی اس وقت تو کہہ رہے ہوں گے نا کہ جب ہم اپنی قبروں میں جائیں گے. علی کا خطاب ہم سے اس وقت ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جب ہم بھی اپنی قبروں میں, جو کہ قبروں سے بات کر رہے ہیں علی. تو اس سے پہلے کہ, اچھا ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. ایک شخص تھا کہ جو مر گیا, مولا علی علیہ السلام نے اس کی تدفین میں شرکت فرمائی. تو ایک شخص نے اس کے بارے میں آ کے مولا سے کہا کہ مولا اگر یہ بھی زندہ ہو کے واپس آ جائے نا تو یہ آپ کا سچا پکا چاہنے والا بن جائے, آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا. اس لیے کہ یہ قبر میں وہ دیکھ چکا ہے کہ جو ہم نہیں دیکھ رہے اس وقت. اس سے جو سوال جواب ہو رہے ہیں تو ہم تو وہ نہیں دیکھ رہے, ہمارے تو عالم غیب ہے, اس کے عالم شہود ہے. تو یہ بالکل سچا چاہنے والا بن جائے گا اگر یہ بھی زندہ ہو کے آ جائے. اب دیکھو لسان اللہ ناطق نے جواب کیا دیا. میرے مولا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا, شخص یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت اپنے لیے؟ ضائع نہ کرنا بات. اس کے پاس تو موقع نہیں ہے, تیرے پاس تو موقع ہے اس وقت. تو بس یہ جو مولا علی ان مردوں سے خطاب کر رہے تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے, میں آپ کو سنا رہا ہوں.
اور میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ہمارے تو موقع ہے نا اس وقت اپنے آپ کو بدلنے کا. تو مولا کہتے ہیں وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، یا اہل الدیار الموحشات والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، یا اہل التربہ، اے خاک نشینوں، خاک پر سونے والوں، یا اہل الغربہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں. قبر میں کوئی قریبی ترین عزیز بھی ساتھ نہیں آ سکتا میرے آپ کے. اے تنہائی کی زندگی گزارنے، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، اے وحشت کی زندگی گزارنے والوں. جب تنہائی ہوتی تو پھر وحشت بھی ہوتی. انتم لنا برد سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، مولا کہہ رہے ہیں ہمیں کہیں اور نہیں جانا. کسی کی بھی انتقال کی خبر سنا ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے، ہم بھی اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں. تو اس میں اس کی موت کا بیان نہیں ہوتا، ہماری موت کا بیان ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے، ہم بھی پلٹ کر جانے والے ہیں. تو تم چلے گئے پہلے، ہماری منزل بھی وہی ہے. اب میں بتلاتا ہوں، مولا کہہ رہے ہیں جب تم چلے گئے دنیا سے تو ہو کیا رہا تھا. فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ گھر جو تم نے بنائے تھے نا وہ تمہارے نہیں رہے، اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ شریک حیات جو ایک زمانے میں تمہارا شوہر تمہاری بیوی تھی، اب ان میں سے بھی بعض کا نکاح کسی اور سے ہو گیا، ان کی زندگی بھی آگے بڑھ گئی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا وہ مال بھی تقسیم ہو گیا. اس کے بعد مولا نے ایک سوال کیا، میں بالکل اختتام پر آ گیا ہوں. ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، یہ وہ دنیا کی خبریں جو علی کے پاس ہیں. فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا خبریں قبر کی. اس بیان کی اگر آپ کیفیت کو محسوس کریں، خدا کی قسم یہ علی جیسا ہی کہہ سکتا ہے کوئی، کہ دنیا میں تو یہ ہے فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا خبریں، وہاں کیا ہو رہا ہے. اچھا ایک محاورہ ہے جو سب کو یاد ہے، قبر کا حال مردہ ہی جانے. تو اب مولا جب پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو مردہ تو بول نہیں سکتا، تو اب کسی کو تو معلوم نہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. تو خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سلونی موجود نہ ہوتا. اب نہج البلاغہ ہی میں اس کا جواب بھی ہے. ثم التفت الى اصحابہ، مولا نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا، لاخبروکم، تو میں علی بتاتا ہوں کہ قبر سے کیا بولیں گے یہ. ہائے 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 ہائے. اب تک مولا یہاں دنیا سے بول رہے تھے قبر والوں کے لیے، پھر کہا کہ آگے انہیں بولنے کی اجازت ملے تو میں بتاتا ہوں یہ کیا بولیں گے. ہائے 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 کیا بات. بالکل یا علی یا علی. دیکھو ایسا مولا ہو تو پھر ناز کرے انسان. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسا مولا ہو تو پھر ناز کرے انسان. دیکھو علی کے سامنے اگر کوئی جعلی مردہ لے آئے، علی نماز پڑھا دے تو مردہ ہو جائے، کوئی اصلی مردہ لے آئے علی ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. وہ علی بول رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ قبر میں کیا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا قبر میں مولا نے اپنے رخ کو بدلا اور کہا لا اخبروکم اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر انہیں کلام کا اذن ملے تو میں بتلاتا ہوں کیا بولیں گے. لا اخبروکم، میں بتلاتا ہوں کیا بولیں گے. اور ایک فکرہ کا میرے مولا نے بات تمام ہو رہی ہے کہ یہ سب مل کر کہیں گے فإن خیر الزاد التقوی، یہ سارے قبر سے مل کر کہیں گے کہ علی دنیا سے چلے گئے، آپ نے بجا فرمایا، ہمارا مال تقسیم ہو گیا، گھر کوئی اور رہتا ہے اب اس میں، شریک حیات نے کسی اور سے نکاح کر لیا. ہم جب قبر میں پہنچے تو قبر میں نہ کوئی جھوٹی عزت ساتھ میں آئی، نہ کوئی دولت، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی پروٹوکول، کچھ بھی نہیں تھا. فإن خیر الزاد التقوی، جو خوف خدا سے کیا تھا، چاہے اللہ کی عبادت میں یا اللہ کے بندوں کی خدمت میں، وہ قبر میں ساتھ آ گیا. بس قبر کا بہترین زاد راہ تقوی ہے. مولا یہ کہیں گے، مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر والے یہ کہیں گے. بات واضح ہو گئی. اب میری تھوڑی سی التجا یہ کہ دیکھو قبر کی جو بہترین زاد راہ ہے نا وہ تقوی ہے. مولا نے فرمایا اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، مخلوق کی خدمت کرے. رمضان بہترین مہینہ اللہ کی اطاعت کا، مخلوق کی خدمت کا. اور یہ یاد رکھنا کہ تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھام لو. لہذا امام المتقین کا دامن تھام کر جو کچھ کرتے جاؤ وہ سب کا سب تقوی ہے. اور اگر امام المتقین کے دامن سے ہٹ کے کچھ کیا تو پھر ابھی حدیث پڑھ چکا ہوں، نماز پڑھے فعل حرام کرے، روزہ رکھے چوری کرے، سب برابر ہے. یہ ہے زندگی مومن کی. بات تمام ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی
اس مجلس کا ثواب جن مرحومین کو ماشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا رکھی گئی ہے ان مرحومین تک ثواب بھی پہنچائے، اور اس مجلس کے صدقے میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی سفر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی موت کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنی موت کے لیے آمادہ ہوتا ہے، مولا نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چلا جائے، چاہے کافر ہو یا مومن ہو، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ علی کی زیارت، السلام علیکم نعمت اللہ المومن و نقمت اللہ الکافرین، سلام ان علی پر کہ جو مومن پر اللہ کی نعمت ہے اور کافر پر اللہ کا عذاب ہے۔ وہی ایک علی، مومن پر اللہ کی نعمتیں سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار یاسر سے پوچھو، کافر پر اللہ کا عذاب ہے یہ مرحب و انتر و عمر ابن عبدود سے پوچھو۔ ایک ہی علی ہے، مومن پر اللہ کی نعمت و رحمت، کافر پر اللہ کا عذاب۔ بات واضح، بڑے چار مشہور مصرے ہیں لیکن کیا کریں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، اور گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا۔ اور ہم بھی مومن ہیں، ایک نعرہ حیدری ہو جائے گا تو کیا ہی بات ہے، ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن، تو یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یا علی کہہ سکا، وہ قبر میں بھی کہے گا یا علی۔ سبحان اللہ۔ بس عزیزوں، بات اختتام تک پہنچ گئی، پھر کبھی آپ کی خدمت میں آیا تو کچھ تفصیل سے اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہندوستان کے طالب علم تھے کہ جو نجف گئے تو وہاں کچھ پریشان ہو گئے وہاں پر اپنے مالی حالات کی وجہ سے، تو مولا کے پاس گئے، تو مولا سے جا کے انہوں نے کہا کہ مولا میں نجف میں تھا، میں ہندوستان میں تھا تو میں قدر بہتر حالات میں تھا، اب یہاں آیا ہوں تو اور مشکل میں آ گیا ہوں، تو آپ میرے کچھ مدد فرمائیے۔ تو مولا نے کہا دیکھو علم چاہیے تو اس در پر ہے، اگر دولت چاہیے تو جاؤ واپس، اور ایک جگہ بتلائی کہ وہ جگہ ہے اس بادشاہ سے جا کر یہ کہنا کہ بے آسمان رود و کار آفتاب کو نت، آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے، یہ کہنا تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ وہ اٹھا، بہرحال پھر گیا ہندوستان، بڑی مشکل سے پہنچا، اور اس کے بعد ایک راجہ سے اس کی ملاقات ہوئی جس سے مولا نے کہا تو اس سے جا کے یہ کہنا، اور دور سے اس نے کہا کہ آسمان رود و کار آفتاب کو نت، آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ مولا سے میں نے کہا تھا مولا کوئی دولت مجھے مل جائے تو میری زندگی آسودگی کے ساتھ گزر جائے گی، یہ ایک مصرے میں کیا ہے ایسا؟ اس بادشاہ نے بلایا اس راجہ نے اور کہا جتنی زمینیں دیکھ رہا ہے اس میں سے آدھی تیری ہوئی، ہیرے جواہرات کا یہ آدھے تیرے ہوئے، دولت تقسیم کر دی، جتنی دولت تھی کہ یہ آدھی تیری ہو گئی۔ کہ حضور یہ آپ مجھے فقط ایک جملے پر یہ سب کچھ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میں نے مولا کی ایک منقبت کہی تھی، اس میں ایک مصرع کہہ دیا تھا، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بالکل احترام کروں میں، ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی، کم بات تمام ہو گئی۔ یا علی، اچھا نیچر بڑا کا خطبہ یاد رہے گا انشاءاللہ سے؟ اچھا میں اس بات کو مکمل کروں کہ ایک مصرع کہہ دیا تھا دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں نے مولا ہی سے منت مانی کہ مولا اگر کوئی آپ کی شان کے مطابق مصرع مجھے بتلا دے تو میں اپنی آدھی زمینیں اسے دے دوں گا، اپنا آدھا خزانہ اسے دے دوں گا۔ تو نے ایک ایسا مصرع مجھے بتلایا کہ اس سے بہتر کوئی مصرع ہو نہیں سکتا، تو دیا علی لیتا تو اس سے بہتر کیا مصرع ہوتا؟ تو اس نے پوچھا اچھا یہ بتلا کہ پہلا مصرع کیا تھا؟ اب دیکھیں ہماری سب کی داستان ہے اس لیے میں نے سنایا اسے۔ اس نے کہا میرا پہلا مصرع میں نے کہا تھا کہ گر بزرعی، آج فارسی اشعار کچھ ہو گئے زیادہ، گر بزرعی نظر لطف بو تراب افتد، ساتھ دینا میرے، بے آسمان رود وقار آفتاب کنت، اگر دنیا کے ایک کم ترین ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے
اے میرے ساتھ اگر دنیا کے کم ترین ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے کہ آسمان ربط وقار آفتاب کنت، تو علی اس ذرے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ ذرہ آسمان پر پہنچتا ہے، آفتاب بن جاتا ہے۔ ذرے بن جاؤ علی کی خدمت میں، خالی کم سے کم ذرے تو بنو، آفتاب وہ بنائیں گے۔ حور کو بنایا یا نہیں بنایا؟ حور کو میرے مولا نے، علی کے فرزند نے آفتاب بنایا یا نہیں بنایا؟ مجھے بات کرنے دیں، چلیں جو میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے، ہاں اس مصرے کا لطف ایسا ہے نا، دیکھو آزاد کیا ہے حسین نے، انیس کہہ رہے خدا نے، اس لیے کہ حسین ہے باب اللہ، جو حسین تک پہنچا ہے وہ خدا تک پہنچا۔ دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے، اور کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کو شان ہے، اور زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے۔ ہمارا ایک جملہ کہا جاتا ہے، کیا ہی حسین ترکیب ہے یہاں پر، زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ آپ سے قدر چاہتا ہوں اس بات کی، کیا ہی کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی انیس کے لیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، تو کہتے ہیں سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، سب جس کے طلبگار تھے، اب حور کو جنت کی طلب نہیں ہے، ہاں سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں یہ انیس ملک ایسے ہو جاؤ کہ جنت طلبگار بن جائے۔ حسین ایسے بناتا ہے، ذرہ ہو تو آفتاب بناتا ہے۔ بات تمام ہو گئی عزیزوں، بس کربلا تک بات خود پہنچ گئی، اور ہر فضیلت کا آغاز ذکر علی سے ہے، ہر مصیبت کا انجام اور اختتام ذکر حسین پر ہے۔ یہیں سے بات آگے بڑھاؤں، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ حضرت حور کے مصائب کو پڑھتے ہوئے جملہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر کسی نے کوئی تم سے زیادتی کر لی ہے اور اس نے آ کے کہا مجھے معاف کر دینا، آپ کا دل بڑا تھا، آپ نے معاف کر دیا، آپ فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ رب نے معاف کیا۔ یہ جملہ پہنچا آپ تک؟ ہماری یہ وسعت نہیں، ہم نہیں جانتے رب نے معاف کیا نہیں کیا، لیکن فقط یہ اقتدار حسین ابن علی ہے کہ حسین کہیں کہ میں نے معاف کیا اور رب نے معاف کیا، یہ فقط حسین کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا حلی من توبت، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ حسین نے حور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ اور اس کے بعد بہرحال واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ مولا میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں، اور حور کا بیٹا جب چلا، اس کا نام علی ہے، وہ جیسے ہی مقتل میں زمین پر گرا تو حور کہتا ہے میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا اپنے گھوڑے کو سنبھال کر اپنے بیٹے کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی، مولا مجھ سے پہلے میرے بچے کے لاشے پر پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مولا مجھے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، کہا نہیں حور، کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ اکیلے کسی جوان کی کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کی میت کو اکیلے اٹھائے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کروں گا، اے حور کے جوان کو اٹھانے والے مولا، جب علی اکبر نے صدا دی، حسین کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے، پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے، ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔
فارسی زبان کے شعراء نے یہاں پر کچھ ایسے درد بھرے اشعار لکھے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے. کہتے ہیں حسین اس وقت جان دے دیتے اگر زینب کی آواز نہ آتی پہلے سے. اگر زینب کی آواز نہ آتی تو حسین اکبر کے لاشے پر جاتے. حسین جھکے اور جھکے. فقط اس لاشے پر حسین نے وہ کام کیا ہے. کسی اور شہید کے ساتھ ایسا اہتمام نہیں جو ہم شکل پیمبر کے اس لاشے پر اہتمام ہے. فوضع خدہ علی خد، حسین نے اپنا رخسار آہستہ آہستہ اکبر کے رخسار پر رکھا. شاید حسین اس وسیلے سے چاہتے تھے اپنے نانا رسول اللہ کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ دوں اور کہا حالت دنیا بعدک الافا، اے بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے. اب حسین اٹھتے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے حسین مر گئے. لیکن در خیمہ سے زینب کی آواز آئی بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکے. آخری ایک مصیبت کا بیان سن لیجئے. 3 فقرے کہے امام حسین علیہ السلام نے. فرمایا علی الدنیا بعدک الافا، اے بیٹا وہ دنیا کے جس میں تو نہ ہو نا وہ حسین کی نگاہ میں بس. پھر فرمایا اے عمر سعد اللہ تیری نسل کو منقطع کر دے جیسے تو نے میرے علی اکبر کو مارا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ لقد استرحت من ہم الدنیا وبقي ابوك وحيدا فريدا غريبا، اے بیٹا اکبر تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا، باپ کو بالکل تنہا اور غربت میں اکیلا چھوڑ گیا. بس اب حسین علی اکبر کو ایک منزل ہے. دیکھو وہ کہ جو دشمنوں کے لیے جس کے چہرے کو دیکھنا سخت ہو. سن رکھا ہے نا کہ جب راہ کوفہ اور شام سے یہ قافلہ گزر رہا تھا ایک بستی ایسی آئی کہ جہاں پر عیسائی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کر کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. شہزادی ام لیلہ نے تڑپ کر فرمایا کہ اس کی ماں کو بددعائیں کیوں دیتی ہو؟ کہنے بددعا نہیں تو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہو. آخری منزل ہے. بس عزیزوں اب حسین علی اکبر کی لاش کو کیسے لے کر آئے، اللہ جانے کیسے یہ مسائل میری زبان پر آ گئے. بس آخری فکرہ کہتا ہوں کہ اس شہزادے کا مقام بھی الگ ہے، ہر شہید الگ دفن ہے، لیکن علی اکبر حسین کی زری میں ساتھ میں ہے، حسین کی پائیتی سیدھی جانب ہے. علی اکبر کی زیارت بھی مختلف ہے، خاص الخاص زیارت ہے. جب حسین اکبر کے لاشے کو لے کر چلے، میں نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے جملوں کو سنا ہے. شہزادی ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک طرف گرتی تھی، کبھی اٹھ کر دوسری طرف گرتی تھی. سب سے پہلے بی بی زینب نے اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اکبر کے لاشے پر گرا دیا. جب کس کی نظر مولا سجاد کو پوچھا ہوا اس غم کے موقع پر آپ کی پھوپھی کی چادر سرخ کیوں تھی، کوئی سفید چادر نہ مل رہی. سجاد نے کہا ایک بار پھر اکبر کے میرے گلے کو تو زخمی کر لیا. ارے چادر تو سفید تھی لیکن اکبر کے خون سے زینب کی چادر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين. عجب روحانی کیفیت طاری ہو گئی مجلس میں. آپ کے خلوص کا صدقہ، اس گریے کا صدقہ مقام علی اکبر یاد نہ کرو. سلام کو پڑھتے پڑھتے علامہ لطن صاحب کا فکرہ میرے ذہن میں آیا کہ ہر شہید نے گرتے ہوئے بہرحال کسی نہ کسی کیفیت میں کہا یا مولا ادرکنی، اے مولا مدد پائیے، اے مولا تشریف لائیے. علی اکبر نے فقط کہا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام. علامہ لطن کہتے شاید علی اکبر کہنا چاہتے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے، بابا زحمت نہ کرنا، بس میرا آخری سلام. لیکن حسین اٹھتے تھے، گرتے تھے، کہتے تھے علی اکبر آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا.
جیسے دور سے شہزادے نے سلام کیا تھا ہم بھی اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے ایک سلام مجلس کی قبولیت کے لیے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین